21 سے لے کر آیت نمبر 30 تک ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے سب سے پہلے ان 10 آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے اب ان آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، الذی وہ ذات جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن بچھونا والسماء اور آسمان کو بناء چھت، وانزل اور اس نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرج پھر نکالا بھی اس کے ساتھ اس سے من الثمرات پھلوں سے رزقاً رزق لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ لہذا تم نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے اندادن کوئی بھی شریک، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہیں کھانے کے لیے کئی پھل دیے، تو جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وَإِن اور اگر تم ہو فی ریب کسی شک میں، مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو تم لے آؤ بصورت ایک صورت، من مثلہ اس جیسی اس کی مثل، ودعو اور تم بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اور اگر تم سچے ہو تو، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو تو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا تو بچ جاؤ النار اس آگ سے، التی وہ جو کہ وقودھا الناس والحجارہ اس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، اعدت وہ تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ خوشخبری دے دیجیے الَّذِينَ ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، انا یقیناً لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتھا الانہار ان کے نیچے نہریں، کلما جب بھی رزقو وہ دیے جائیں گے، منہا ان میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزق کے طور پر، قالوا تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے جو رزقنا ہم کو دیے گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ اور وہ دیے جائیں گے اس سے، متشابہہ ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہوں گی، فیہا ان میں، ازواج بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ فیہا خالدون اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا اس سے پھل دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ باغوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب کہ وہ بیان کرے، مثلا ما کوئی بھی مثال، بعودۃ مچھر کی، فما فوقہا اس چیز کی یا اس سے بڑھ کر ہو، فاما الذین
پس وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، ان الحق بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیراً بہت سے لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیراً بہت سے لوگوں کو، وما یضل به اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو ہی۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر وہ تو کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، جو صرف فاسق ہیں ان کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ الذین ینقضون، الذین وہ لوگ، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کر لینے کے بعد، ویقطعون اور وہ کٹتے ہیں، ما اس چیز کو، امر اللہ حکم دی ہے اللہ نے، بھی اس کے متعلق، این یوصلا یہ کہ ملایا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پختہ کر لینے کے بعد، پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، وہی نقصان میں ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون، کیف کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم حالانکہ تم تھے، امواتن مردے، فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم تو مردہ تھے، تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں وہی زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، والذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن چنانچہ اس نے ٹھیک کر کے بنا دیا انہیں، سبع سماوات 7 آسمان، وہو اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربک آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی یقیناً میں، بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ۔ قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا ویسفک الدماء فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، ونحن نسبح اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، بحمدک اور تیری تعریف کے ساتھ تیری تعریف کرتے ہیں،
ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لکا تیری، قالا کہا، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ایک بار پھر آیت نمبر 21 کی طرف توجہ کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے تمام انسانوں۔ اچھا، سورۃ بقرہ کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے گئے ہیں، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے لوگوں کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقویٰ کی طرف راغب رہے اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے۔ اب اس آیہ مقدسہ کے اندر اب تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت الہی اور اطاعت الہی ہے کہ یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اے لوگو، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم فنا کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے تھے؟ پھر اس نے مزید کرم یہ فرمایا کہ تمہیں پیدا کر کے تمہارے آرام و آسائش کے سارے سامان مہیا فرما دیے، اور اگر وہ تمہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور اپنے لطف و کرم سے تمہارے رزق اور آسائش کا انتظام نہ فرماتا تو تم پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتے۔ اب جب کہ تمہارا وجود بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، اور تمہاری زندگی اور بقا بھی اسی کی الذی جعل لکم الارض، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 21 میں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ تو یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اگلی آیت میں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا، آیت نمبر 23 میں، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہے، اور یہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے، جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دینے والی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 23 میں، علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر، اس آیت میں خاص بندے سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی ذات مراد ہے۔ یہ آیت نمبر 23 یہ دلیل ہے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے۔ اور اس آیہ مقدسہ میں جو چیلنج ہے، یہ صرف عرب کے شعراء کو نہیں ہے، بلکہ عرب و عجم کے سب منکرین کو چیلنج دیا جا رہا ہے۔ چیلنج یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو
اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، کسی انسان کی کتاب سمجھتے ہو، چونکہ تم بھی انسان ہو لہذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو، اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ دوزخ ہے، جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 24 میں بتایا گیا کہ اگر تم یہ نہ کر سکو، اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس آیہ مقدسہ میں آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کو جو ایمان اور نیک اعمال سے متصف ہیں ان کو خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ فرما کہ ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، صالح عمل کیے۔ تو یہاں میں عمل صالح کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ بات تفسیر مظری کے اندر موجود ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 نیت، نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 اخلاص۔ جس میں 4 چیزیں ہوں وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ یعنی جنت کے میووں کی شکل تو ایسی ہوگی جس سے وہ پہلے آشنا ہیں، لیکن جب ان کا ذائقہ اور خوشبو دیکھیں گے تو بڑی نرالی ہوگی۔ پھر ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی بالکل پاک صاف، نہ جسمانی آلائشوں کا وہاں گزر ہوگا اور نہ اخلاقی عیوب سے ان کی سیرت کا دامن داغدار ہوگا، بالکل پاک بیویاں ان کو وہاں ملیں گی۔ اور پھر بڑے لطف کی بات دیکھیں، ان انعامات کی بڑی خصوصیت یہ بیان کر دی گئی ہے کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ عارضی نہیں ہوں گے بلکہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ آیت نمبر 26 میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ اسے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرما رہا۔ مقصد یہ ہوا کہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اگر مکھی، مکڑی، مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیز سے مثال دینا ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کے اعتراض کے ڈر سے ایسی مثال کو ترک نہیں فرماتا۔ جو سلیم و طبع لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس مثال کے مفید ہونے کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عجیب خدا کا کلام ہے جس میں مکڑی اور مچھروں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 27 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ما امر اللہ بھی، جس چیز کا حکم دیا اللہ نے، تو جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کا حکم ہے، مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت کرنے کا حکم ہے، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننا ہے، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا ہے۔ تو ان کو قطع کرنے کا معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت نہیں کرتا، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا
اور وہ نہیں کرتا، تو آگے قرآن کہہ رہا کہ یہی لوگ ہیں جو نقصان میں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ یہاں آزرائے حیرت و تعجب کفار سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی آفاقی اور ظاہری اور باطنی دلیلوں کے باوجود وہ کفر کی جرات کیسے کر رہے ہیں؟ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 29 میں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اور دیکھیں اس میں دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہیں۔ دینی فائدہ یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ، پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ۔ تو ایک اور بات یاد رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح اور حلال ہے۔ اور میں فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات کے حوالے سے ایک پورا تبصرہ ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں واقعہ اگر ذہن نشین ہو جائے تو باقی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ واقعہ کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جو جانتا ہوں؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جی، آج ہماری سورہ بقرہ کی 30 آیات مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اس کے بعد والے لیکچر میں آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھ کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، پڑھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔